اور میرے بھائیوں، یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جن کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج ہر بندہ پریشان ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس ایک کام کر لیں، جنسی گناہوں سے اجتناب کریں۔ نہ دوسروں سے ملاقاتیں کرنی ہے ناجائز طور پہ، نہ دوسروں سے رابطے کرنے ہیں، نہ بات چیت کرنی ہے، نہ میسیجز بھیجنے ہیں۔ ان کاموں سے بچے۔ یقین کرے دعاؤں کی قبولیت میں لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، 3 بندے بنی اسرائیل میں سفر کر رہے تھے۔ طوفان، باد و باران نے ان کو گھیر لیا۔ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ غار میں گئے، بارش تیز تھی، پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان آئی، گری اور غار کی منہ پر فٹ ہو گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 3 حضرات تھے، آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کو پکارنے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ باری باری اللہ کو پکارے گا، اور اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل کیا ہو جس کی قبولیت کا زیادہ یقین ہو تو اسی عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے وہ فلاں عمل آپ کے لیے کیا تھا۔ میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے۔ کوئی عمل اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ اسی عمل کی وجہ سے ہماری مشکل حل کر دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ تو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی، نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ پھر اگلے بندے نے دعا مانگی، اللہ میں نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو وہ عمل قبول ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری مشکل کو حل کر دے۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اسی طرح گناہ کا موقع مل گیا، ایک غیر محرم خاتون کے ساتھ مجھے تنہائی کا موقع مل گیا۔ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میرا میلان بھی اس کی طرف بہت تھا اور بالکل گناہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پھر اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو حل کر دے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان ہٹ گئی اور تینوں بندوں کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات کروں، مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ سے سنیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ علماء سے دعائیں کرواتی ہیں، پیروں سے دعائیں کرواتی، خود کیوں دعا نہیں مانگتی؟ عفیف و پاک دامن بن جائیں، ادھر سے آپ نے دعا مانگنی ہے، ادھر سے اللہ نے قبول کرنی ہے۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان، بارش مانگنے کے لیے، استسقاء کی نماز کے لیے لوگ باہر نکلے، دعائیں مانگ رہے تھے، بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ مایوس ہو رہے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ قریب کے راستے سے ایک نوجوان جا رہا تھا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی، اونٹ کو کھینچ کے لے کے جا رہا تھا۔ اونٹ کی پشت پر ایک خاتون باپردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نوجوان جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، اونٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا، مجمع کے پاس آیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا 3 دن ہوئے ہم یہاں باہر آتے ہیں استسقاء کی نماز کے لیے، لیکن بارش نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی واپس چلا گیا۔ وہ خاتون جو اونٹ کی پشت پر بیٹھے ہوئے تھی، اس خاتون کے دوپٹے کا کنارہ نیچے کو لٹک رہا تھا، اس نے وہ کنارہ ہاتھ میں پکڑا اور ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا تھا، لوگوں نے دیکھا ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی
और उसी ठंडी हवा के साथ बादल आए, फिर थोड़ी देर में बादल बरसने लगे। लोग समझ गए कि जो भी कमाल है उस नौजवान में है। पीछे पीछे लोग भागे, पूछा आप बताइए आप कौन हैं, अपना तारुफ तो कराएं, और आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। उस नौजवान ने कहा मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूं, सीधा साधा मुसलमान हूं, ज्यादा इबादत भी नहीं करता, अलबत्ता इतनी बात है कि ऊंट की पुश्त पे जो खातून सवार हैं वो मेरी वालदा हैं। ये मेरी वो वालदा हैं जिसने अपनी जवानी पाक दामनी के साथ गुजारी है। मैंने जिंदगी में बारहा तजर्बा किया है, जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं अपने अल्लाह को अपनी वालदा की पाक दामनी का वास्ता दे के दुआ मांगता हूं, मेरी दुआ रद्द नहीं होती। अब भी मैंने अपनी वालदा की पाकदामनी का वास्ता दिया है, ऐ अल्लाह मेरी वालदा की पाकदामनी का वास्ता बारिश बरसा दीजिए। अल्लाह ने बारिश बरसा दी है। तो अफीफ और पाकदामन लोगों के वसीले से मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं।